بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لوگ اردو کے حروف ملا کر لکھنا سیکھتے ہیں، تو آئیے کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کی۔ دیکھیے یہ آپ کے پورے الف سے یہ تک کے سارے حروف ہیں، اور اس میں یہ جتنے حروف ہیں جب الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کی شکل الگ ہوتی ہے، یعنی یہ پوری شکل میں آتے ہیں، اور جب ان کو ہم لفظوں میں جوڑ کر کے لکھتے ہیں، یعنی جب ہم ملا کر کے ان حروف کو لکھتے ہیں تو ان کے پوری شکل نہیں آتی ہے، کسی کی آدھی آئے گی، کسی کی آدھی کا کچھ حصہ آئے گا۔ اس کو ہم سمجھتے ہوئے چلتے ہیں۔ جیسے یہ ہم نے بنایا ہے، بے ہے، پے تے ٹے سے، نون یہ، اور یہ بڑی ہے۔ یہ سارے حروف جتنے ہیں، جتنے بھی اکچھر ہیں، یہ سب جب ہم ملا کر کے لکھتے ہیں تو ان کی شکل دیکھیے کیسی بنتی ہے۔ دیکھیے ایسی، یہ مثال کے لیے ہم نے بتا دیا ہے، ایسی بنے گی۔ ان کو ہم پہچانیں گے کیسے؟ ان کو ہم ان کے نقطوں کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ جیسے ہم نے یہاں اوپر اگر ایک نقطہ رکھ دیا تو یہ نون ہو گیا، ایک نیچے نقطہ رکھ دیا بے ہو گیا، دو رکھ دیا اے ہو گیا، تین رکھ دیا تو یہ پے ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دو اوپر ہے تو تے ہے، اور تو بنا ہے تو ٹے ہے۔ تو یہ شکلیں ہوتی ہیں۔ اچھا، جب اور اس کی گہرائی میں ہم اس کو اگر معلوم کریں گے تو تھوڑا ان سوسوں میں بھی فرق ہوتا ہے، کوئی تھوڑا ترچھا ہوگا، کوئی سیدھا ہوگا، بہرحال رہتے وہ سوسے ہی ہیں۔ تو جیسے ایک مثال یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے، جیسے بیٹا لکھنا ہے۔ اب دیکھیے بیٹا میں بے یہ ٹے الف آیا، تو اب یہ پورا کوئی بھی نہیں بنا ہوا ہے، یعنی ہم بیٹا ہمیں لکھنا ہوا تو ہم نے یوں کیا اور یوں بنا دیا، یہ تین سوسے ہو گئے۔ یہ بیٹا کبھی بھی ملا کر کے لکھیں تو وہ پورا بنانے کی کوشش نہ کریں، اگرچہ وہ چھوٹا سا پورا دکھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہ جو بیچ میں یہ اسپیس دکھ رہا ہوتا ہے، یہ بے بنانے کے لیے نہیں بلکہ اس کے اور اگلے آنے والے حرف میں فاصلہ رکھنے کے لیے ایسا ہوتا ہے۔ یہ تو یہ ہو گیا، میرے خیال سے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب اسی طرح جیم چے ہے خے ہیں، تو ان کی شکلیں ایک جیسی ہوتی ہیں، یہ ایک کیٹیگری ہوا ہے۔ یعنی جیم چے ہے خے جب یہ الگ لکھے جاتے ہیں تب تو یہ اپنی پوری شکل کے ساتھ آتے ہی ہیں، لیکن کسی حرف کے ساتھ ملا کر کے جب ان کو لکھنا ہوتا ہے تو ان کی شکل آدھی آتی ہے۔ یعنی آدھی کا مطلب یہ اوپر کا حصہ صرف آتا ہے، یہ اگر آپ دیکھ پائیں، یہ والا بیچ کا حصہ اتنا صرف آتا ہے۔ یہ دیکھیے جیسے یہاں پر ہم نے مثال کے لیے لکھ بھی دیا ہے، جگ لکھا، جیسے یہ ہے جیم گاف زبر جگ۔ اسی طرح اور بھی اگر لفظ اس کے ساتھ لکھنا چاہیں ان سے تو لکھ لیجئے۔ جیسے آپ کو خربوزہ لکھنا ہے، خربوزہ، تو یہاں پر یہ خے اتنی ہی آ رہا ہے۔ یا سچ لکھنا ہے، سین چے زبر سچ، تو یہاں تو دیکھیے آخر میں آئیں گے تو یہ پورا آ گیا، آخر میں آ رہے ہیں تو یہ پورا آتے ہیں۔ اب اسی طرح اب ہم ان کو سمجھتے ہیں، آپ کے یہ دال ڈال زال رے اڑے، یہ ہیں الگ الگ ہیں تھوڑا، یہ یعنی دال ڈال زال یہ ایک طرح کے ہیں۔ پہلے ہم ان کو سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ کبھی بھی اگر ان سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے، یہ ان سب سے دال ڈال زال رے اڑے زے بڑے زے، ان سے اگر کوئی لفظ کی شروعات ہوتی ہے، کسی لفظ کی شروعات ہوتی ہے تو یہ کبھی بھی اپنے آنے والے کے بعد والے حرف سے نہیں جڑ پائیں گے۔ جیسے مثال ایک ہم دے دیتے ہیں، یہاں بد ہم نے لکھ دیا تو یہ الگ، یہ والی بات ہم بتا دیتے ہیں پہلے آپ کو۔ جیسے ہمیں لکھنا ہے، دیکھیے ہم یہ لکھتے ہیں در، نہیں دوسرا لکھتے ہیں آسمان، دیش لکھتے ہیں، دیش لکھ دیا ہم نے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے اس دال کے بعد یہ آیا تو اب یہ دال یہ میں نہیں مل سکتا ہے۔ تو یہ بات جو ہم بتا رہے تھے آپ کو کہ اگر ان حروف سے کسی لفظ کی شروعات ہوتی ہے تو یہ اپنے بعد والے حرف سے کبھی بھی جڑ کر نہیں آئیں گے، یہ ایک بات ہوئی۔ دوسرے یہ دال ڈال زال جو ہیں جب ہم ان کو ملا کر کے لکھتے ہیں تو ان کی شکل سیم ان جیسی ہو جاتی ہے، رے اڑے زے۔ جیسے یہاں پر ہم نے بد لکھا، دیکھیے یہ لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے بد لکھ دیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اور بھی مثال سے سمجھنا چاہیں تو یہاں پر بڑا تھوڑا سا کر کے، یہ اگر ہمیں یہ ڈال بنانا ہے تو ایسا بن جائے گا، بڈ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح زال کا بھی جہاں استعمال ہوگا یہ اسی طرح ہوگا۔ جیسے ہم نے ایک مثال ہی دے دیتے ہیں، جیسے ہمیں تز لکھنا ہے، یہ زال ہے، تذکرہ، دیکھیے یہ زال ہو۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دال ڈال زال جو ہیں یہ ملا کر کے جب لکھیں گے ان کی سیم شکل رے کی طرح ہو جائے گی۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ رے کی طرح ہو جائیں گے تو رے کو ہم کیسے لکھیں گے، رے اڑے زے کی کیسے لکھیں گے، وہ بھی دیکھتے ہیں۔ تو ان کی شکل تھوڑی سی اور، جیسے یہ ہے، یہ تھوڑے اور کھچاؤ اس میں آ جاتا ہے۔ جیسے ہم یہیں پر ایک کوئی آسان سا لے لیتے ہیں، جیسے ہمیں لکھنا ہے ربر، یہ ہو گیا رے، یہ بے اور یہ رے، یہ دیکھیے ایسا ہو جائے گا۔ یعنی بے اور رے جڑے تو یہ رے ایسا بنے گا، اور اسی بے میں اگر دال جوڑنا ہے تو دال ایسا بن رہا ہے، یہ دیکھنا ہے آپ کو۔ اسی طرح اور کچھ لکھ دیتے ہیں، جیسے اس سے لکھنا ہے ہم کو برابر لکھ دیتے ہیں، برابر۔ تو اس طرح کے ہیں، اور بھی اس کو مثالیں اور بھی دیکھیں گے، سمجھ میں آئے گا۔ اسی طرح اب یہ سین شین ہے،
تو شین اور شین یہ دونوں سیم شکل میں آئیں گی جب مل کر کے آئیں گے. الگ ہوتے ہیں تو الگ میں بھی ان میں کوئی فرق نہیں ہے, صرف نقطے سے ان کی پہچان ہوتی ہے, اور جب ملا کے لکھتے ہیں تو ان کی پوری شکلیں نہیں آتی ہیں. یعنی اگر یہاں سے ہم نقطہ ہٹا دیں تو یہ بھی چھوٹی شین ہو گئی اور یہ بھی چھوٹی شین ہو گئی, اور اس پر ہم اگر نقطہ رکھ دیں تو یہ اس کو بڑی شین کہہ دیں گے. تو یہ شین سین ہو گیا. اب اس کی مثال ملا کر کے لکھ کر دیکھتے ہیں. جیسے ایک مثال یہاں دیا دیکھیے شاکر, یہاں 3 سوسہ رہیں گے. اس کی خاص پہچان یہ ہے کہ کہیں بھی ہوں گے یہ دونوں سین اس میں 3 سوسے ہوں گے, اور اگر نقطہ ہے تو اس کو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ بڑی شین ہے, نقطہ نہیں ہے تو چھوٹی شین ہے. جیسے چھوٹی شین کی مثال ایک ہم لکھ دیتے ہیں, یہ سین چے زبر سچ. اچھا ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بھی حرف آخر میں آتا ہے تو عموماً وہ پوری اپنی شکل میں آتے ہیں, آخر میں آئیں گے. تو یہ جب بیچ میں یا شروع میں جو جڑنے والے حروف ہیں وہ جڑ جاتے ہیں. جیسے یہاں ہم نے ایک بات بتایا تھا, دال ڈال زال رے اڑے سے, ان سے کوئی بھی لفظ شروع ہوگا تو یہ مل کے نہیں آتے ہیں, ملا کے نہیں لکھے جاتے ہیں. تو ان میں اس الف کو بھی شامل کر لیں, الف بھی مل کر کے نہیں آتا ہے, آخر میں آئے گا یا بیچ میں جہاں آئے گا اس کے بعد کوئی حرف جڑ نہیں پائے گا. اب سواد زواد کو ہم دیکھتے ہیں, سواد اور زواد. سواد اور زواد میں بھی فرق یہی ہے کہ ان کے نقطے سے ہم پہچانتے ہیں, یہ تو ایسے بھی ہے, لیکن ملا کے جب لکھتے ہیں تو ان کی صرف یہ اتنی شکل آتی ہے. دیکھیے کتنی آئے گی. جیسے ہمیں لکھنا ہے صاف, یہ دیکھیے صاف, سواد علی زبر صاف, فے ساکین صاف. اب زواد کی بھی مثال اگر لینا ہے تو ابھی فی الوقت یہی لے لیتے ہیں, ضعیف لکھ لیتے ہیں, زواد عین یہ فے ضعیف. اب بات اس میں تو زو کی ہم کریں تو زو یہ ان کی شکل چینج ہی نہیں ہوتی ہے, سمجھ لیجیے یہ ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, یہ اپنی برابر شکل میں آئیں گے, ملا کر کے بھی لکھے جائیں تو, اور اگر لکھے جائیں تو ہم دیکھتے ہیں لکھ کر کے. جیسے ہمیں طوطا لکھنا ہے, یہ دیکھیے طوطا, یہ. اب اسی طرح اس سے اگر زو سے کوئی حرف لکھ دیتے ہیں, ظرف لکھ دے, یہ دیکھیے ظرف لکھ دیا ہم نے, تو یہ ملا کر کے بھی لکھ رہے ہیں تو ان میں کوئی چینجنگ نہیں ہے, ان کو آپ پہچان لیں گے. ان حروف میں باقی حروف کو تھوڑی سی مشقت ہو سکتا ہے کرنی پڑے. اب بات کرتے ہیں عین اور غین کی. عین اور غین جو ہے ان میں بھی یہ کبھی کبھی شائبہ ہو جاتا ہے, یعنی جیم چے ہے خے سے ہو جاتا ہے, حالانکہ ان کے بنانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. تو عین اور غین کے نقطے سے پہچانے جاتے ہیں, اور ملا کے جب لکھتے ہیں تو ان کے اوپر کا سرا صرف آتا ہے, اوپر کا جو حصہ ہے وہی آتا ہے, ان کا جو سر ہے. جیسے یہ لکھنا ہے, جیسے عقیل ہم لکھتے ہیں, یہ عارف ایک لکھا ہوا ہے عقیل, دیکھیے عقیل ہے. اور ایک بیچ کی مثال کے لیے جیسے ابھی ہم نے ایک یہاں پر ضعیف ہی لکھا تھا, زواد ہے, پھر یہ دیکھیے بیچ میں یہ شکل ہو جاتی ہے اس کی, دونوں طرف سے یہ بلاک ہو جاتا ہے. یہ بھی دھیان رکھنا ہے, یہ دونوں طرف یعنی جیم چے ہے خے سے, اور اس میں فرق جب کرنا ہوتا ہے یہ کہیں بھی ہوگا, یعنی بیچ میں اس طرح کا آئے گا تو یہ بلاک ہوگا, دونوں طرف سے بند ہوگا. اور وہ ہوتے ہیں اگر اسی کو ہمیں خے بنانا ہوتا ہے تو دیکھیے اسی کو خے اگر بنانا ہوتا ہے, ضعیف ہم نے یہ لکھا ہے, اگر ہم سیم اسی لفظ کو لے لیتے ہیں, اب یہاں ہم عین نہ بنا کر کے خے بنا رہے ہیں تو دیکھیے ایسا بنائیں گے, یہ دیکھیے یہ ایسا آ جائے گا. یہاں تھوڑا صاف نہیں ہو پایا, ہم اس کو اور صاف کر کے لکھتے ہیں, یہ یعنی ایک طرف سے یہ کھلا ہوگا. اس کو اور واضح مثال میں انشاءاللہ آگے بھی سمجھیں گے. اچھا یہ میرے خیال سے کچھ سمجھ میں آیا ہوگا. اب اس کو میں مٹا دیتا ہوں تاکہ دیکھنے میں دقت نہ ہو. ضعیف ہو گیا, عقیل ہو گیا. اب یہ فے اور قاف, فے اور قاف یہ دونوں ایسے الگ الگ تو الگ شکل ہوتی ہے اور نقطے سے ہم پہچانتے ہیں, لیکن جب یہ ملا کر کے لکھے جاتے ہیں سیم شکل کے ہو جاتے ہیں, بس صرف ان کے نقطوں میں فرق ہوتا ہے. جیسے یہ ہے فرش ہے, یہ دیکھیے فرش لکھا ہے یہ, اور یہیں پر قلم لکھ دیا ہم نے, تو مطلب یہ صرف ملا کر کے لکھتے ہیں کہ گلائی والا حصہ جو ہے وہی آتا ہے. یہاں پر ایک نقطہ ہے تو یہ فے ہو گیا, یہاں 2 نقطہ ہے تو یہ قاف ہو گیا. اب کاف اور گاف ہے, کاف اور گاف میں یہ جو ہے یہ ملا کر کے لکھے جاتے ہیں تو ایک شکل میں ہوتے ہیں, صرف اس میں جو یہ پائی کھینچی ہوتی ہے, ڈنڈی جسے کہتے ہیں, مرکز کہتے ہیں, وہ ان میں فرق, اس سے فرق کر پاتے ہیں کہ یہ کاف ہے اور یہ گاف ہے. اس میں ایک بات اور دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ ان دونوں کی شکلیں 2 طرح سے ملا کر کے لکھی جاتی ہے. جیسے ایک مثال ہم نے دیا, ایک اتنی آتی ہے, یہ جیسے کل لکھا اتنا, یہ جیسے اس کو ہم اگر ایسے بھی بنا دیں تو سمجھ سکتے ہیں یہ. اور جیسے ایک ہوتا ہے سیدھا آتا ہے, جیسے یہ کرسی ہی لکھ دیتے ہیں, کرسی, دیکھیے ایسے آتے ہیں. اسی طرح اگر گاف کی مثال دیکھنا ہے تو سیم ایسے ہی ہے, گلاس ہم نے لکھ دیا ہے. تو اس